یہ سر کی جو جلد ہے جسے اسکیلپ کہتے ہیں اس میں دانے لوگوں کو نکل آتے ہیں اکثر. کسی کا کنگا استعمال کر لیا, اس کے سر میں اگر کسی قسم کا کوئی دانے یا کوئی بیماری تھی وہ لگ جاتی ہے. تو اگر کسی قسم کی اس طرح کے کوئی دانے نکلتے ہیں یا کوئی اور ایسا پرابلم ہوتا ہے جیسے خشکی کا پرابلم ہو جاتا ہے, کھجلی ہوتی ہے. اچھا, خشکی بھی مختلف اقسام کی ہوتی ہے. اگر بھوسی کی وجہ سے خشکی ہے جی, خشکی سکری کی وجہ سے خارش ہو رہی ہے تو وہ تو اس تیل سے صحیح ہو جائے گی. صحیح. لیکن اگر کسی کے سر میں دانے نکل رہے ہیں اور بہت زیادہ یعنی پھوڑے پھنسیاں نکلتے ہیں اور اس کی وجہ سے جلد خراب ہوئی ہوئی ہے سر کی جو ہے, تو ایک نسخہ میں بتاتا ہوں. تخم ترب, صحیح, جو عام زبان میں تخم مولی کہتے ہیں, یعنی مولی کے بیج. مولی کے بیج, اچھا. یہ مارکیٹ میں آرام سے اویلیبل ہو جاتے ہیں پنساریوں کے. جی, لیکن بہت زیادہ یہ تیز ہوتے ہیں کیونکہ مولی کی تاثیر بھی آپ کو پتا تیز ہوتی ہے بہت. منہ بھی جل جاتا ہے بعض لوگوں کو تو اگر جالدار آ جائے. تو مولی کے بیج جو ہے ان کو پیس کے پانی کے ساتھ وہ سر پہ لیپ کر لیں. صحیح. تمام بالوں کی جو کیاریاں ہوتی ہیں جن میں جراثیم بھر جاتے ہیں تو وہ اس میں سے سب گند نکال دیتا ہے, اور جتنے بھی یعنی دانے پھوڑے پھنسیاں سر میں ہوتے ہیں, خارش ہوتی ہے, اس کو وہ ختم کر دیتا ہے. لیکن اس سے شروع میں جلن مچے گی. اچھا. ہاں, یعنی یہ اس بات کی علامت ہے کہ سر جو ہے وہ بیمار ہے, جلن مچ رہی ہے. ہلکے ہلکے وہی لیپ لگاتے رہنے سے جلن ختم ہونے لگی, کم ہونے لگے گی. ایک وقت آئے گا بالکل بھی جلن نہیں ہوگی. تو یہ بہت بہترین نسخہ میں بتا رہا ہوں. اس سے جلد کے تمام امراض سر کے جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. لیکن سر پہ اپلائی کریں, اس کو جلد پہ اپلائی نہ کریں کیونکہ بہت تیز ہوتا ہے مولی کا بیج. اچھا اچھا, یہ جو آپ کا نایاب ہیئر آئل جو ہے تو ہفتے میں کتنے بار استعمال کریں؟ مثال کے طور پر کچھ لوگ ہیں, خواتین خاص طور سے, کہ وہ روز تو سر کو نہیں دھو رہی ہوتی ہیں. ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ شاید روز شیمپو کرنے سے بال متاثر ہوتے ہیں, تو آلٹرنیٹ ڈے پر اس کو مثلا لگائیں. مثال کے طور پر آج لگایا, ظاہر 2 دن تو سر میں رہے گا. اگر یہ ایک دن چھوڑ کے بھی نہا رہے ہیں تو دیکھیں اس کو ریگولر لگا سکتے ہیں. اب سر دھونے کا جہاں تک معاملہ ہے وہ تو اپنی سہولت ہے. بعض خواتین نہیں دھونا چاہتی تو ضرورت نہیں ہے, سر میں دوا لگی رہے گی اور اچھا ہے. صحیح. یہ تو ایک دفعہ لگا لیا تو 2-3 دن بعد سر دھو رہی ہیں, کوئی فرق نہیں پڑے گا. بلکہ بہترین ہے سر میں, کیونکہ سر میں جتنے ہر وقت آئل لگا رہے اتنا ہی اچھا ہے. اچھا. سر جو ہے ہم خشک رکھتے ہیں. ہمارے یہاں یہ آج کل بڑا ہے کہ سر میں تیل لگانا برا سمجھا جاتا ہے, جبکہ پرانے زمانے میں مرد بھی سر میں تیل اور آنکھوں میں سرما چیزیں لگاتے تھے. صحیح. کانوں میں سرسوں کا تیل ڈالتے تھے اور آنکھوں میں ارکے گلاب بھی ڈلتا تھا. بدن پہ بھی تیل کی مالش ہوا کرتی تھی. یعنی ہمارا ہر طریقے سے جسم کو تقویت دیتے تھے. کانوں میں بھی تیل ڈلتا تھا, ناک تک کے اندر سرسوں کا تیل ٹپکاتے تھے, اور لاہوری نمک اور سرسوں کے تیل سے دانتوں کی منجائی ہوتی تھی, مسواک سے ہوتی تھی. آنکھوں میں سرما ارکے گلاب ڈلتا تھا. جلد کے اوپر غازے وغیرہ استعمال ہوتے تھے. لوگ چاقو چوبن رہتے تھے, صحت مند رہتے تھے اور چمکدار. سب روایتیں ختم ہو گئی اصل میں. لیکن ابھی بھی کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہیں. جو ہمارے بزرگ تھے وہ اس طرح سے کرتے تھے. یا اگر ہم پرانی فلمیں دیکھیں تو مجھے یاد ہے کہ اگر ایک بار میں کوئی فلم دیکھ رہا تھا, اس میں کوئی سیگل کی فلم تھی, تو باقاعدہ انہوں نے اپنے آنکھوں میں کاجل یا سرما نہیں پتا کیا لگایا ہوا تھا. بہرحال یہ ایک اچھی بات ہے, جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہمیں اپنے جسم, پورے جسم کو جو ہے وہ مینٹین کرنے کے لیے اس طرح کی ضروری چیزیں ضرور. ابھی میں ایک سرما بناتا ہوں, یقین کریں وہ سرما آنکھوں کا چشمہ اتر جاتا ہے. اچھا, اور بلکہ کتنے لیڈیز ہیں جو ابھی شاید کورنگی میں ہیں, وہ دیکھ رہی ہوں پروگرام, ان کی آنکھوں کا موتیا آنکھوں میں اتر آیا تھا. ڈاکٹر نے آپریشن لکھا تھا. اچھا. تو میرے والد نے وہ سرما بنا کے دیا تھا. ان کا آپریشن یعنی آپریشن کی ضرورت نہیں پڑی تھی, موتیا اتر گیا تھا. اچھا, موتیا ختم ہو گیا موتیا. سرمے سے خالی بظاہر وہ سرما تھا, لیکن اس میں بہت سارے جواہرات ڈلے ہوئے تھے, وہ پسے ہوئے تھے, وہ آنکھوں میں لگے تھے. اور 1 مہینے تو اس کی پسائی ہوتی ہے ارکے گلاب میں. بہت محنت طلب نسخہ ہے. ظاہر ہے کیونکہ اس کو اتنا باریک کرنا پڑتا ہے, باریک بالکل. اگر اوپر سے پھینکیں تو وہ نیچے گرے نہیں, عوامی تحلیل ہو جائے, اتنا باریک. سرمے کے معنی یہی ہیں, کیونکہ وہ تو پھر آنکھ میں لگتا ہے, اور آنکھ تو ہماری جسم کا سب سے نازک حصہ ہے. کیونکہ وہاں تو اگر اپنی آنکھ کا یہ جو پلک ہوتی ہے, اس کا ہی بال اگر گر جاتا ہے تو اتنی بے چینی ہو جاتی ہے کہ جب تک کہ وہ نکل نہ جائے چین نہیں آ رہا ہوتا ہے, آنکھ سے پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے. بلکہ آنکھوں کے لیے آپ کی بات کاٹ کے نسخہ مجھے یاد آیا, وہ میں بتا دیتا ہوں کہ آنکھوں کے تمام امراض کے لیے بھی ہے, اور پلکیں گھنی اور لمبی کرنے کے لیے بھی ہے. صحیح. اور آنکھوں میں خارش ہو جاتی ہے پلکوں میں, اس کے لیے ہمارے پاس آپ نسخہ بتائیے. بس ارکے گلاب لے لیں, اس میں زیتون کا تیل ملا لیں اور تھوڑا سا کافور ملا لیں. اچھا. اور اس کو ہلائیں,
اور اگر مناسب سمجھیں بہت ہی بیسٹ ہے سفید پیاز کا رس ڈال دیں اس میں تھوڑا. اچھا. اور اس مکسچر کو رکھ رہے ہیں کہ یہ آئی لوشن ہے بہترین آنکھوں کے لیے. اچھا. اور یہ روز ڈال سکتے ہیں؟ روز سلائی سے لگائیں, بھگوئیں ایسے سلائی سے لگائیں. ڈراپ سے بھی ڈال سکتے ہیں. تھوڑی سی جلن مچے گی کیونکہ سفید پیاز کا رس ہے, لیکن وہ فائدہ مند ہے, نقصان فائدہ مند ہے. ایک طرح کی فریشنر ہے, آنکھوں کو وہ سارا کا سارا جو کچرا گند نکال دے گا, نکل آئے گا, سائٹوں پہ جمع فریش کر دے گا. ہمارے پروگرام کا وقت تقریباً اپنے اختتام کی طرف ہے. مجھے اس سب میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ تشریف لائے اور ہمارے بہت سے ناظرین کو آپ نے بہت سے مفید مشورے دیے. آپ نے اپنے پروڈکٹ کے حوالے سے بتایا. آج ہم اپٹن پر ہم بات نہیں کر سکے, انشاءاللہ آئندہ ہم کسی پروگرام میں اپٹن کے حوالے پر سے بھی تفصیل سے بات کریں گے. اور ماسک کے حوالے سے میں مزید آپ سے بات کرنا اس سے چاہوں گا آئندہ کسی پروگرام میں کہ آپ اسے کہتے ہیں کہ چہرے کا ٹونک ہے اور چہرے کے تمام امراض کے لیے یہ ایک پروڈکٹ کافی ہے, نہ کہ آپ جھائیوں کا الگ علاج کریں یا پمپلس کا الگ کریں اور بلیک ہیڈس کا الگ کریں اور وائٹ ہیڈس کا الگ کریں. تو ایک پروڈکٹ جو ہے وہ ہر بیماری کا علاج ہے. اور ناظرین قبل اس کے میں آپ سے اجازت چاہوں, میں یہاں تھوڑا سا آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ظاہر بہت سارے جو ہمارے ایلوپیتھک کے ڈاکٹرز ہوتے ہیں کسی نہ کسی چیز میں انہوں نے اسپیشلائزیشن کیا ہوتا ہے. کوئی آئی اسپیشلسٹ ہوتا ہے, کوئی ہارٹ اسپیشلسٹ ہوتا ہے. تو مجاہد صاحب جو ہیں ہربلسٹ ہیں, لیکن ساتھ جو جنسی امراض ہیں اس کے ماہر بھی ہیں. اگر ایسا کوئی مسئلہ ہے جس کو ہم پروگرام میں بہت زیادہ ڈسکس نہیں کر سکتے تھے, کہ اگر کسی کو کوئی ایسا پرابلم ہے جنس کے حوالے سے یا کوئی جنسی مسئلہ ہے, تو وہ براہ راست نمبرز پر کال کر سکتے ہیں جو اس وقت بھی آپ کو مجاہد صاحب کی آپ کی ٹیلی ویژن کی اسکرین پر نظر آ رہے ہیں. اور پروگرام کے وقت ہمارا اختتام کو پہنچا. اپنے میزبان سکندر اقبال کو اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.